نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا بہترین مکالمہ کیا کہ جس میں ہمارے لیے نصیحت ہی نصیحت اور ہمارے لیے بہت ہی سبق اور تسلی کا سامان ہے۔ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھو۔ تو اس نے 25 باتیں پوچھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 25 سوالوں کے بہترین جوابات دیے۔ اس نے پہلا سوال پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، میں امیر بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ قناعت اختیار کرو، جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہوا ہے، جو تمہیں روزی مل رہی ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، تم امیر بن جاؤ گے۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تقوی اختیار کر، تو بڑا عالم بن جائے گا۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا خوف، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو ایسے مد نظر رکھ کر گزارنا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور کیا کام میرے اللہ کے حکم اور مرضی کے مطابق ہے اور کون سا کام میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضی اور سنت سے ہٹ کر ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں عزت والا بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا کہ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو، تم عزت والے بن جاؤ گے۔ جو بندہ بھی مخلوق کے سامنے اللہ کو چھوڑ کے ہاتھ پھیلائے گا وہ کبھی عزت نہیں پائے گا۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو نفع پہنچاؤ، تم اچھے آدمی بن جاؤ گے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، عادل بننا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرو تو تم عادل بن جاؤ گے۔ اس نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں طاقتور بننا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر توکل کرو۔ اس نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے دربار میں خاص درجہ اپنا اور خاص مقام چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رزق کی کشادگی چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ ہمیشہ باوضو رہو، یہ بڑا بہترین وظیفہ ہے۔ آج اس میں لوگ کثرت سے مبتلا ہیں اور رزق میں کشادگی کے لیے وظیفے بھی پوچھتے رہتے ہیں، کبھی عاملین کے پاس جاتے ہیں۔ تو سب سے بہترین وظیفہ رزق کی کشادگی کے لیے وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ رزق کی کشادگی ہو تو باوضو رہا کرو۔ فرمایا کہ میں دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ حرام نہ کھاؤ، کیونکہ دوسری ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 2 بندوں کی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک وہ بندہ کہ جو حرام کھاتا ہے اور دوسرا وہ بندہ کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے اخلاق اچھے کر لو۔ اس نے کہا کہ قیامت کے روز اللہ کو گناہوں سے پاک ہو کر ملنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جنابت کے بعد فوراً غسل کر لیا کرو۔ اس نے کہا کہ میں گناہوں میں کمی لانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کثرت سے استغفار کیا کرو۔ پھر اس نے اگلا سوال کیا، قیامت کے روز نور میں اٹھنا چاہتا ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا کہ ظلم کرنا چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ پر رحم کرے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی مخلوق پر رحم کرو۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری پردہ پوشی کرے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی پردہ پوشی کیا کرو، اللہ تمہاری پردہ پوشی فرمائے گا۔ اس نے اگلا سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ زنا کرنے سے بچو، اگر جو بندہ زنا کرتا ہے تو وہ رسوا ہو جاتا ہے۔ اس نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا بھی محبوب بن جاؤں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی محبوب بن جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو تم اپنا محبوب بنا لو، اللہ کو اور اللہ کے رسول کو تم اپنا محبوب بنا لو، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لیں گے۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا فرما بردار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرائض کا اہتمام کیا کرو۔ اللہ کی طرف سے جتنے بھی اعمال جو فرائض ہیں، جن کے ادا کرنا فرض ہے، ان فرائض کا اہتمام کیا کرو۔ فرمایا کہ احسان کرنے والا بننا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی ایسے عبادت کرو گویا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور یا ایسے عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس طرح پہلا درجہ یہ ہے کہ ایسی اللہ کی عبادت کرو کہ تم خود اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اس طرح نہیں تو اس طرح عبادت کرو کہ اللہ جو ہے وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا چیز گناہوں سے انسان کو معافی دلائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنسو، بیماری اور عاجزی، یہ انسان کے گناہوں کو ختم کرتی ہیں۔ اس نے کہا کہ کیا چیز دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرے گی؟ آپ نے فرمایا دنیا کی مصیبتوں پر صبر کرو۔ پھر اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کے غصہ کو کیا چیز ٹھنڈا کر دیتی ہے؟ آپ نے فرمایا چپکے چپکے صدقہ کرنا اور صلہ رحمی کرنا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برے اخلاق۔ اگر کوئی بندہ اخلاق میں اچھا نہیں ہے، اس کے اخلاق برے ہیں، تو یہ سب سے بڑی برائی ہے۔ اور بخل، یہ بھی سب سے بڑی جو ہے وہ برائی ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی اچھائی یہ ہے کہ اچھے اخلاق اپناؤ اور تواضع اختیار کرو اور صبر اختیار کرو۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ کے غصے سے بچنا چاہتے ہو تو لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دو۔ یہ اتنے بہترین سوالات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے دلکش جواب تھے کہ جس نے ہماری پوری زندگی کو بہترین بنانے کے لیے نمونہ بنا دیا ہے۔ ایسے نمونہ کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو اچھا کرنا چاہتے ہیں اور ہم بہترین انسان بن کے معاشرے میں رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔